والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته وعلمائه وأوليائه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فتعزروه وتوقروه وتصفحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الدنيا أن أنظر إلى ما هو قائم إلى يوم القيامة. من آمن بي ومن كفر بي كأنما أنظر إلى كفي هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الأولياء كفارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة. ذكر الله عنده. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا ذوقنا شوقنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ذرا گونج پڑ جائے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کیا نظر کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا سر عرش اولا رہتا ہے. ہم عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. زہرا دا بابا مدینے میں ہے، امام صحابہ مدینے میں ہے، زمانے دا کعبہ مکے میں ہے، کعبے دا کعبہ مدینے میں ہے. جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ مسیح کے ہوتے ہوئے یہ بیمار کس لیے ہیں؟ دنیا میں اگر مشکلیں حل نہ ہوں تو پھر دربار کس لیے ہیں؟ اگر کل امتی نہ بخشے جائیں تو پھر سرکار کس لیے ہیں؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل سنت جماعت کے دل کا سہارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں
کا سہارا حسین ہے، آقا حسین کی عظمت پہ قربان میں، یہ قاتل بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حسین ہے، یہ دشمن بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ حسنین کے دو نین میں سونین قربان، سونین کیا چیز ہے پوری کونین قربان۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر حسین سے کیا ملتا ہے، اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ لو پہ قلم چلی تحریر بن گئی، خدا نے جو چاہا تو تقدیر بن گئی۔ قربانیوں کا لفظ جہاں بھی لکھا گیا، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی۔ بارو باری پردے جامن ہوسی سبدہ گور چکانا، ماں پیونوں کر لو راضی جس نے جنت جانا۔ بلغ الغلاب کمالہ کشفت الجاب جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ حمد و ثنا کے بعد آج انشاءاللہ مختصر میرا موضوع سخن حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم اصل کائنات مقصود کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات کا صدقہ آج انشاءاللہ میرا موضوع ہے ذکر خدا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موت مختصر اصلاح معاشرہ۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محمد حارث رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے، تاحد نگاہ قبروں کو شادہ فرمائے، تاحد نگاہ قبروں وسیع فرمائے، قبروں منور فرمائے، قبروں معطر فرمائے، پسماندگار صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ شیخ حبیب اللہ صاحب اور انہوں نے براد اور انہوں نے ماموں اور اس کو علاوہ جتنے بھی انہوں نے رشتہ دار ہیں میں ناچیز دعا کرتا میرا مولا کہ انہوں نے جو یہ تمام فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اور جنہوں دوستوں نے تعاون فرمائے دامِ درہم سکن مالک و خالق انہوں نے رزق مالک عمر ایمان برکت فرما، اور جتنے دوست دور دراز تو قرب و جوار کو حاضر ہوئے قدم قدم لا تعداد رحمت نزول فرما، قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما، درجات کے اندر بلندیاں فرما، تمام دوستوں کو ہاتھ کھڑے کر کے محبت دینا سبحان اللہ پڑھنے توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو یقیناً شیخ محمد حارث رحمۃ اللہ علیہ شہید ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء والعلماء والشہداء والصلحاء والمؤذنین والحاملین القرآن۔ تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیتا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین دی مٹی نوتے حرام فرما دیتا ہے کہ چندے کو لوگوں دے جسم سامنے دا اپنی جگہ دے رہ گیا، انہوں نے کفن و داغ بھی نہیں لا سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی فداکم بابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تأکل اجساد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام دے اجسام بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ دوسرا آپ نے فرمایا والصلحاء، صحابہ کرام اہل بیت اولیاء کرام دے جسموں بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ تیسرا آپ نے فرمایا شہداء دے جسموں بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ چوتھا آپ نے فرمایا کہ علماء کرام دے جسموں بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ پانچواں سورہ ذات نے فرمایا کہ مؤذن جو ساری زندگی یا کم از کم 7 سال لوس بغیر معاوضے دے، جو میرا غلام مسجد کے اندر کھڑے ہو کے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے یا مسجد کے باہر کھڑے ہو کے مؤذن آزان دے دے، اللہ تبارک و تعالی زمین دی مٹی تے حرام فرما دیتا ہے، انہوں نے جسموں بھی نہیں کھا سکتی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمام حفاظ اور علماء کرام جب انہوں بھی قبر دے اندر رکھا ہے ویدا، اللہ تبارک و تعالی زمین حکم فرما دے کہ انہوں نے قبر بھی انہوں نے جسم انہوں نے مٹی ہرگز انہوں نے جسم نہیں کھا سکتی۔ تو برادر اسلام یہ 6-7 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے، اتنا رحم ہے،
اللہ تبارک و تعالی دی مرضی ہے جدوں تے کرم فرما دے جدوں تے فضل فرما دے جدوں تے مہربانی فرما دے اللہ تبارک و تعالی دی ذات و برکات دا میں تھوڑا جہا اپنے علم دے مطابق مالک و خالق دا تعارف اور شان بیان کرنا چاہتا اللہ تبارک و تعالی دی ذات و برکات نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا لا شک لا ریب فی حضرت علامہ امام شافعی پر شیخ الحدیث شیخ القرآن آپ نے کو دریافت کی گیا حضور آپ یہ فرماؤ کہ کیا وہ بندہ کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات کو پہچاننا چاہے سنا آپ دیکھو ہے دلیل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت بڑے دلائل قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں لیکن آپ نے فرمایا میں ایک عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں عرض کی کہ حضور کیا عقلی دلیل ہے کہ خدا کی ذات ہر مقام پہ موجود ہے آپ نے فرمایا دیکھو نا میرے گھر دے صحت کے اندر ایک شتوت کا درخت ہے جڑا ہرا بھرا ہے اسے درخت دے پتیاں کو بکری بھی کھاندی ہے اسے درخت دے پتیاں کو ہرن بھی کھاندا ہے اسے درخت دے پتیاں دے رس شہد دی مکھی بھی چوسے دی ہے اوندا رس دی باج بناون والا کیڑا وہ بھی اس دا رس چوسے دے آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہیکو درخت ہے وہ دے پتے بھی ہوئے لیکن آپ فرماتے ہیں ایک دے پیٹ چوں اعلیٰ قسم کا دودھ باہر آ رہے ہیں دوسرے دے پیٹ چوں اعلیٰ قسم کی کستوری باہر آ رہی ہے تیسرے دے پیٹ چوں اعلیٰ قسم کی شہد باہر آ رہی ہے اور دے پیٹ چوں اعلیٰ قسم کا ریشم باہر آ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں انہاں دا کمال نہیں وہ ذات دا کمال ہے یعنی ذات ہر مقام تے موجود ہے پیا جس دا شان ہے جس دا مقام ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ رب فرماتا ہے اے انسان اسی تواڈے شہادت تو بھی زیادہ قریب ہے وہ ذات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درخت بھی ہیکو ہے پتا بھی ہیکو ہے اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے پیٹ کے اندر اسی طرح دی مشین کو فٹ کر دیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں وہ درخت ہے اس دے پتے کو اگر بکری کھاوے انہوں نے تھنا دے وچوں اعلیٰ قسم کا دودھ باہر آوے اگر شاید ہرن کھاوے اس دے ناف وچوں اعلیٰ قسم دی کستوری باہر آوے اگر اسی طرح کیڑا چوسے اللہ تبارک و تعالی دے کرم و فضل دے نال اون دے پیٹ وچوں دیوار ریشم باہر آوے آپ فرماتے ہیں وہ اگر مکھی کھاوے شہد بھی مکھی کھاوے اون دے قسم اون دے پیٹ وچوں اعلیٰ قسم دی شہد باہر آوے آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق ہے اوندا خالق ہے جنہیں چاہتا کہ انہوں دے پیٹ وچ